بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے تراویح پڑھ کے جب واپس لوٹا تو تھوڑی بھوک لگی تھی، تو سوچا کہ تھوڑا دودھ پی لوں اور رس کھا لوں۔ تو میں دودھ اور رس کھا رہا تھا تو ساتھ ہی میں نے سوچا کہ یار ذرا دیکھوں کہ آج میں نے دن کو 10 پروگرام اپلوڈ کیے تھے، تو لوگوں کے کامنٹس دیکھوں اور ان کو اگر کوئی بہت ہی ارجنٹ کوئی کوئری ہے تو اس کا جواب دے دوں۔ ابھی وہ دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ فیس بک کیوں نہ کھولی جائے۔ فیس بک کھولی تو وہاں پہ کچھ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، فرینڈ شپ کی آتی ہیں نا، وہ آئی ہوئی تھیں، تو میں نے ان کو کنفرم کر دیا۔ اسی کے ساتھ کچھ 2 میسج آئے ہوئے تھے۔ ایک میسج اس کی میں سمجھتا ہوں نزاکت دیکھ کر اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ وہ اس کا جواب کیوں نہ ہو ایک پروگرام کی صورت میں دے دوں۔ یہ میسج مجھے موصول ہوا ہے فیصل فاروق، بھوپال سے ان کا تعلق ہے، انڈیا سے۔ بھوپال ایک مدھیہ پردیش، ایک یہ سمجھ لیں کہ ان کا پروونس ہے یا ریاست ہے، مدھیہ پردیش۔ تو مدھیہ پردیش میں بھوپال کا ایک ہمارے وہاں بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں رہتے ہیں، بلکہ میرے بہت پیارے دوست بھی وہاں پہ، ایک کالج ہے سیفیہ کالج بہاولپور میں، وہاں پہ وہ پروفیسر ہیں اور میرے ساتھ کچھ سال عراق میں پڑھاتے رہے۔ ان کا نام ہے مسرور علی خان صاحب۔ تو مسرور علی خان صاحب چونکہ بھوپال سے ہیں اور ایسے مجھے ان کی یاد وہ زیادہ آنا شروع ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ اس پروگرام کی وساطت سے ان تک بھی اگر وہ یہ میرا پروگرام دیکھیں تو یا سنیں تو ان کی خدمت میں میری طرف سے مؤدبانہ سلام۔ اور فیصل فاروق نے لکھا کہ میرا تعلق بھوپال سے ہے، اور میں انہوں نے کہا کہ اپنی جو تعلیم ہے انہوں نے MBA کیا ہے، اور وہ ایک بکریوں کا باڑا بنا رہے ہیں، گوٹ فارمنگ انہوں نے شروع کی ہے، اور اس پروگرام کے بارے میں خصوصاً انہوں نے جو بھی معلومات میں نے باہم پہنچائی ہیں ان کو سراہا ہے اور انہوں نے پسند کیا ہے۔ تو یہ فیصل فاروق تو میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ تو فیصل فاروق بیٹے، بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے یہ بڑا پیغمبرانہ پیشہ یہ اختیار کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلش کریں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کو جب کبھی بھی کوئی کسی قسم کی ٹیکنیکل انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ آپ بلا جھجک مجھے آپ لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے فیصل فاروق نے لکھا کہ مجھے کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، خاص طور پہ جو ونڈے تیار کرنے کے سلسلے میں
میں نے مختلف چیزوں کے نام دیے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک انہوں نے کہا کہ رائس پالش کیا ہے؟ کیا یہ چاول کا آٹا ہے جو چاول کو پیس کے بناتے ہیں؟ نہیں میرا بیٹا، یہ چاول کی صنعت کا ایک ضمنی جزو ہے، یہ ایک پارٹ ہے۔ اس میں دیگر جو غذائی اجزاء کے علاوہ 14% تک تیل کی مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانوروں کے لیے توانائی کا اچھا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ خوراک میں ہم اس کو 30 سے لے کے 65% تک استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے 30 to 65%۔ اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ دیر ذخیرہ کرنے سے یہ خراب ہو سکتا ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور اسے شوق سے نہیں کھاتے، اور قیمت کے لحاظ سے کچھ دیگر توانائی کے ذرائع سے کچھ سستا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ سستا ہو تو یہ 50 سے 75%، یعنی 50 to 75% رینج ہے، اس تک ون ڈے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو رائس پالش، یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کہاں سے دستیاب ہوگا۔ یہ رائس ملز ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جہاں یہ اس کو پالش کیا جاتا ہے رائس کو، پھر یہ رائس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سارے رائس گروئنگ جو بیلٹ ہے اس میں یہ وافر مل جاتا ہے وہاں پہ رائس کی ملز میں سے۔ تو اسی طرح آپ کے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں چونکہ وہاں پہ کورس رائس یعنی موٹا چاول وہ انڈیا میں خاصا اگایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک ان کی چھڑائی کی، یہ سمجھ لیں، یا تھریشنگ کی اور اس کو پالش کرنے کی باقاعدہ کوئی ملز ہوں گی، وہ آپ ان کا پتہ کر لیں کہاں کہاں ملز ہیں، اور وہاں سے یہ بخوبی دستیاب ہوگا یہ رائس پالش۔ یہ سمجھ لیں کہ چاول کی صنعت کا ایک ضمنی جز ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح آپ نے دوسرے نمبر پہ پوچھا کہ میز گلوٹن فیڈ کیا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چوکر مکئی، اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں مختلف میز کی آئل خاص طور پہ جو اس سے لیتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں ہے رفحان میز کمپنی ہے، وہ فیصل آباد میں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس فوجی سیریل کمپنی ہے جہانگیرہ میں، یہ پختونخوا ہمارا پروونس ہے جس کو سرحد کہتے تھے، اس میں ہے۔ اور وہاں سے یہ مکئی سے اس طرح ہوتا ہے کہ سٹارچ وغیرہ وہ بناتے ہیں، اور اس دوران یہ بھی ایک ضمنی مصنوعات کے طور پر یہ 3 طرح کے مکئی کے چوکر حاصل ہوتے ہیں، جن میں 20% یا 20، 30 اور 60% پروٹین ہوتی ہے۔ یہ 3 قسم کے چوکر ہوتے ہیں، ایک میں 20% پروٹین ہوتی ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جس میں 30% پروٹین ہوتی ہے، اور ایک چوکر ایک ایسا ہوتا ہے مکئی کا کہ جس میں 60% پروٹین ہوتی ہے، اور توانائی بھی اس میں جو ہے وہ 65 سے 80% تک ہوتی ہے۔ اور یہ کمپنیاں ملک کی جو ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ہے، اور انڈیا میں بھی آپ کو مل جائیں گی، جہاں سے یہ کارن آئل تیار کرنے والی کچھ ہوں گی، جیسے ہمارے ہاں رفحان میز کمپنی ہے، اور اسی طرح آپ کے ہاں بھی
کوئی نہ کوئی کمپنیاں ہوں گی، آپ ان سے وہاں سے مل سکتا ہے، اور جس میں اوسطاً اس کی مکئی کی کھل بھی تیار کرتے ہیں، یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کی باقاعدہ کھل بھی تیار کرتے ہیں، اور اوسطاً پروٹین اس میں 20% اور توانائی جو ہوتی ہے اس میں وہ 70% ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھے اجزاء خوراک ہیں، اور اگر ان کی قیمت مناسب ہو تو یہ 50% تک ہم ون ڈے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میز گلوٹن یا چوکر میز، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ تیسرا آپ نے کہا، تیسرا نمبر ہے آپ کا چورا ہڈی، یا ہمارے بھوپال میں نہیں ملتی، اور ملتی بھی ہے تو وہ کسی کیمیکل سے صاف کرتے ہیں، جو جانوروں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ بتائیں۔ تو میرا بیٹا فیصل فاروق، اس کے سبسٹیچیوٹ ہڈیوں کا چورا، چونکہ سستی چیز ہے اس لیے ہم لوگ ہڈیوں کا چورا کہتے ہیں، لیکن آپ کو مارکیٹ میں ایک ڈی سی پی پاؤڈر ملتا ہے، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ، ڈی سی پی پاؤڈر۔ تو ڈائی کیلشیم فاسفیٹ پاؤڈر یہ پیکنگ میں 1 کلو گرام میں کی پیکنگ میں ملتا ہے، اور اس میں کیلشیم اور فاسفورس کی ضروریات یہ پوری ہو جاتی ہیں اس کے استعمال سے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر نہ ملے تو اور سبسٹیچیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ڈی سی پی پاؤڈر کا سبسٹیچیوٹ اگر یہ نہ دستیاب ہو تو کم از کم یہ جو بھجا ہوا چونا ہے اس کو 1% پاؤڈر وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیلشیم اور فاسفورس کی کافی حد تک کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سبسٹیچیوٹس ہیں آپ کو جو آپ نے پوچھے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے مجھ سے کہا کہ جی یہ یوریا، ہاں آپ نے کہا کہ یہ یوریا کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو کھاد میں ڈالی جاتی ہے؟ بالکل یہ وہی یوریا ہے، اور یوریا جو ہے اس میں ہم لوگ، لیکن اس کا استعمال یاد رکھیں، یوریا یہ کھاد کو 1 یا 2% پانی میں آپ مکس کر کے پھر اس کو شیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر دوسرے جو خشک اجزاء خوراک ہوتے ہیں نا جو ون ڈے میں دیتا ہوں، جو فارمولے میں، جیسے کھلیں ہیں، اسی طرح رائس پالش ہو گیا، میز گلوٹن یا مکئی کا یہ جو آپ کو میں نے بتایا چوکر مکئی، یا یہ ساری چیزیں ان میں ہم پھر اسی طرح غلہ جات ہیں، مکئی ہے، گندم مل جائے، جوار یا جو ہے، ان کو پھر ان کے ساتھ سب میں یہ مکس کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یوریا کی اچھی طرح مکسنگ یقینی نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ یوریا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ہمیشہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، کیونکہ اگر زیادہ مقدار میں یوریا جانور ایک ساتھ کھا لے تو وہ زہریلے پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ البتہ یوریا استعمال کرنے سے ون ڈے کی قیمت خاصی کم ہو جاتی ہے، اور اس میں پروٹین کی مقدار خاصی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ایک سستا سورس ہے اس کو ون ڈے کو اور سستا مزید بنانے کا اور اس کی افادیت کو بڑھانے کا۔ تو یہ تھا یوریا کے بارے میں، یہ آپ کی کوئریز تھیں۔ فیصل فاروق میرا بیٹا، اپنا اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی چاروں کوئریز کا میں آپ کی خدمت میں
یہ پروگرام کے طور پہ ریکارڈ کر کے اور اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور چونکہ میرا ہر پروگرام کا اختتام وہ حدیث مبارک سے ہوتا ہے، تو آج میں چونکہ نماز سے اور خصوصاً تراوی پڑھ کے اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایک لیکچر ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا، وہ بھی ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں ہمارے مفتی صاحب، مفتی جبار، شیخ جبار صاحب، تو وہ سن کے آیا ہوں۔ کافی دیر ہو چکی ہے، اس وقت رات کے 12:45 بجے ہیں، تو میں جو حدیث مبارک کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے نماز عشاء کا وقت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے۔ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اسے اول وقت پڑھتے۔ جب کوئی اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے، اور اگر جو لوگ ہیں اگر وہ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھ لیتے، اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیٹے فیصل فاروق میری طرف سے پورے بھوپال کے مسلمان بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو اور بچوں کو بہت بہت سلام اور پیار۔